لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. محترم عازمین حج، وزارت مذہبی امور، حاجی کیمپ لاہور، ماسٹر ٹرینرز اور جو بھی عملہ دوست یہاں خدمت کر رہے ہیں، ان سب کی طرف سے تمام عازمین حج کو حج بیت اللہ کی سعادت پر پیش کی مبارکباد دیتے ہیں. ہم سب دعا گو ہیں آپ اپنے اللہ کی بے شمار رحمتیں لوٹ کر خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں. آمین ثم آمین. محترم عازمین حج، ابھی آپ فوری طور پر جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بینکوں سے رابطہ کرنا ہے. آپ اپنے بینک میں جہاں پر آپ نے 50,000 روپے جمع کروایا اور اس کی رسید حاصل کی، اس بینک میں جا کر آپ نے رابطہ کرنا ہے. وہ آپ کو کہیں گے جی باقی جو رقم ہے وہ آپ فوری طور پر جمع کروائیں، کیونکہ جون کے سٹارٹ میں انشاءاللہ ہماری فلائٹ جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم تو بہت شارٹ رہ گیا. تو آپ نے اپنے بینکوں میں جا کر باقی پیسے جمع کروانے کے بعد ویٹ کریں گے آپ کی فلائٹ کس دن آپ کو اللہ کی طرف سے بلاوا آیا. یہ تو بلاوا جہاں سے آتا ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. تو آپ نے ویٹ کیا، جیسے ہی آپ کو فلائٹ شیڈول ملے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا یہ جو ٹینور ہے کتنے دنوں پر مشتمل ہے. تو اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے جو اپنی سفری تیاری کرنی ہے. سفری تیاری میں جہاں آپ نے اپنا ساز و سامان جمع کرنا ہے وہ مختصر سے مختصر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنے سامان کو خود ہی کیری کرنا ہے. آپ کا بیٹا الحمدللہ ساتھ ہے تو الحمدللہ، نہیں تو پھر آپ اگر میاں بیوی ہیں تو آپ نے خود ہی اپنے کاغذات بھی چیک کروانے ہیں، اپنا سامان بھی اٹھانا ہے. اگر وہ سامان اتنا زیادہ آپ لے لیں گے تو پھر آپ کے لیے ہی پرابلم ہوگی. تو آپ نے مختصر سا سامان اپنے ساتھ جو تیار کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ابھی جتنے دن بھی باقی ہیں آپ کی فلائٹ آنے کے، تو آپ کو جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ گھروں میں آپ ننگے پاؤں بغیر جوتی کے چلنا شروع کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جناب محترم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے وہاں پر طواف کرنا ہے تو جوتی تو پہن نہیں سکتے مسجد کے اندر، تو آپ کو 2-4 دنوں میں ننگے پاؤں سخت فرش پر چلنے کی عادت پڑ جائے. اور کوشش کریں کہ آپ ورزش جو ہے واک جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں تاکہ وہاں پر آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کریم آسانی پیدا کرے. محترم عازمین حج، آپ نے اپنے ساتھ جو مختصر سا سامان لینا ہے اس میں آپ نے 2 احرام سیٹ، ایک احرام 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، تو آپ نے 2 احرام سیٹ لینے ہیں اور اس احرام کو آپ نے دھو بنا کے اس کی مایا اتار کے اس کو پریس کر کے رکھ لینا ہے. اگر آپ کی فلائٹ جدہ کی ہے تو پھر تو وہ احرام اور آپ کی جو کینچی جوتی ہے وہ آپ نے علیحدہ اپنے چھوٹے ہینڈ بیگ میں جو ہے رکھ لینی ہے. اس طرح کا آپ ایک بیگ لے لیں جو اس سائز کا ہو. ایک گلے میں ڈالنے والا اس طرح کا بیگ. اس بیگ میں آپ اپنے کاغذات، کرنسی، موبائل فون ڈالیں گے اور بالکل آسان طریقہ ہے اور سیف طریقہ ہے. اس کو اس طرح آپ اپنے گلے میں ڈال لیں گے، اوپر سے احرام کی چادر ڈال لیں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا بیگ کہاں ہے. احرام کی چادر میں وہ چھپ جائے گا. اور بیلٹ کچھ حضرات باندھتے ہیں وہ تو دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیلٹ ہے، اور لازمی بات ہے اس میں موبائل فون بھی ہے، پیسے بھی ہیں. بہرحال یہ بیگ جو زیادہ مناسب طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کی تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے. آمین. محترم عازمین حج، آپ نے 5 یا 6 سوٹ لباس اور ایک وائٹ کلر کا لباس جو ہے وہ آپ نے تیار کروانا ہے. تو وہ وائٹ کلر کا لباس جو ہے وہ جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں گے تو وہ زیب تن کرنا ہے.
وہی بات ہے، یہ نصیبوں کی بات ہے، اللہ پاک وہ موقع ہمیں سب کو نصیب کر دے۔ محترم عازمین حج، خواتین سے گزارش ہے اپنے ساتھ چھوٹا موٹا جو سامان ہے، مطلب سوئی، دھاگا، چھوٹی کینچی، ایک دو برتن، اگر آپ 2 لوگ ہیں تو 2 برتن لے لیں جو ٹوٹنے والے نہ ہوں، انبریکیبل جسے ہم کہتے ہیں، اور آپ اپنے ساتھ چھوٹی کینچی لے لیں، رسی لے لیں، اور بستر کی چادر اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، ویسے الحمدللہ ضرورت نہیں ہوتی، ماشاءاللہ صفائی ستھرائی کا انتظام وہاں پر بھی بہت اچھا ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بھی وہاں پر صفائی ستھرائی کا انتظام خود ہی کریں گے تو پھر انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ بہرحال چونکہ آپ نے وہاں پر قیام کرنا ہے تو آپ کا اپنا گھر ہے، جس طرح یہاں پر ہے اس حساب سے آپ اس کو مینٹین کریں۔ آپ نے تھوڑے سے یوز کرنے کے لیے برتن لے لیے، جو آپ کی ضروریات زندگی ہے اس کے چھوٹا موٹا سامان لے لیا، لیکن یہ سارا کا سارا سامان ایک اٹیچی کیس، جس طرح یہ ٹرالی بیگ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اس طرح کا ٹرالی بیگ آپ لے لیں، اس میں آپ نے رکھنا ہے۔ اور یہ جو ہاتھ والا سامان ہے، اس میں صرف آپ اگر جدہ جا رہے ہیں تو پھر احرام کی چادر اور کینچی جوتی وغیرہ اس میں رکھ لیں، ادروائز اس کو بھی بے شک آپ اسی ٹیچی میں رکھ لیں، لیکن جب آپ کو ٹکٹ ملے گی اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ کے سامان کا وزن اتنا ہونا چاہیے، تو کائنڈلی اس سے 1 کلو کم وزن آپ نے رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ وزن زیادہ ہو جائے اور پھر ایئرپورٹ والے کہیں جی کہ آپ پیسے دیں، پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو پیسے ساتھ لے کر ہی نہیں آئے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ میرے پیارے عازمین حج، آپ نے جانے سے پہلے جو ڈاکومنٹ حاصل کرنے ہیں ان کی تفصیلات بتا دیتا ہوں، اور کہاں سے حاصل کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، ابھی ایک حاجی صاحب نے سوال کیا، محترم ڈائریکٹر حج صاحب تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ آپ نے بینک سے ایک رسید حاصل کرنی ہے، جو پچھلے دنوں میں اس طرح کی ہوتی تھی لیکن اب یہ کمپیوٹرائز ہے، اس کو آپ نے لازم حاصل کرنا ہے۔ یہ رسید آپ کے ساتھ حاجی کیمپ میں آئے گی۔ تو ابھی ایک حاجی صاحب نے سوال کیا، ٹھیک ہے، آپ نے کمپیوٹرائز رسید، اس کے اوپر آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس کو اپنے بینک سے حاصل کرنا ہے، اور وہ رسید جو ہے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے، اور جو تاریخ آپ کے جانے کی ہے اس سے 2 دن پہلے، فرض کریں آپ کی فلائٹ الحمدللہ 5 جون کو آ جاتی ہے یا 7 جون کو آ جاتی ہے، تو اس سے 2 دن پہلے یعنی 5 کو ہے تو 3 تاریخ کو آپ نے حاجی کیمپ لاہور تشریف لانی ہے۔ ابھی ایک سوال کیا گیا جی حاجی کیمپ لاہور کہاں ہے؟ تو حاجی کیمپ لاہور بورڈ والا چوک ریلوے اسٹیشن کے پاس دارالحجاج کے نام سے ہے الحمدللہ۔ تو آپ نے 2 دن پہلے حاجی کیمپ لاہور میں تشریف لانی ہے۔ یہاں پر اگر خواتین اپنے ذوق سے آنا چاہیں تو آ جائیں، ادروائز مرد حضرات آ کر کے اپنے ڈاکومنٹ لے سکتے ہیں۔ ابھی جو انسٹرکشنز آپ کو ملیں گی، میسیج ملیں گے کہ آپ آ کر ویکسینیشن کروا لیں، تو آپ نے حاجی کیمپ لاہور میں ہی آنا ہے۔ وہاں پر آپ یہ رسید دکھائیں گے بینک والی، تو آپ کو ویکسینیشن کرنے کے بعد اس طرح کا ایک پیلے رنگ کا کارڈ دیا جائے گا۔ اس کارڈ کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے گھروں میں واپس تشریف لے آنی ہے۔ جس دن جانا ہے آپ نے اس سے 2 دن پہلے آپ نے فلائٹ شیڈول وہ حاصل لے کر کے اور بینک رسید لے کر کے آپ نے حاجی کیمپ میں آنا ہے۔ اور آج کل کا اہم دور جو پرابلمز کا دور ہے وہ ہے میڈیسن۔ اگر آپ کو بلڈ شوگر یا سو اینڈ سو کوئی بیماری ہے جس کی آپ میڈیسن اپنے ساتھ لے کر جانا لازمی سمجھتے ہیں، وہ یا فرسٹ ایڈ کی جو میڈیسن ہے، آپ اپنے مستند ڈاکٹر سے نسخہ بنوا کر کے وہ میڈیسن بازار سے خرید کے جس دن آپ ڈاکومنٹ لینے کے لیے حاجی کیمپ تشریف لائیں گے، آپ اپنی میڈیسن اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ جتنے دنوں کا آپ کا ٹینور ہے اس سے 4-5 دن ایکسٹرا کی میڈیسن لیں، حاجی کیمپ میں تشریف لائیں۔ نسخہ آپ ہماری ڈسپینسری پہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان کو دکھائیں گے، تو ہمارا ڈاکٹر آپ کی میڈیسن کو اس طرح کے ایک شاپر میں ڈال کے اس کو وزارت مذہبی امور کی سیل سے پیک کر دیا جائے گا، اور جو میڈیسن آپ کی پیک ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلی جائے گی، اس کے لیے کوئی پریشانی آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے
ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ یہ جو آپ کا ہینڈ بیگ ہے اس میں آپ نے کم از کم 5 سے 7 دن کی میڈیسن کھلی وہ بھی رکھ لینی ہے کہ اگر آپ کو راستے میں جو میڈیسن کھانی ہے تو وہ آپ کے گلے کے بیگ میں ہوگی تو آپ اس کو استعمال کر لیں گے. اگر آپ سپیئر میڈیسن لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ساتھ ہی پیک کروا لیں. آپ حاجی کیمپ تشریف لائے, اپنا اطلاع نامہ جس کے اوپر فلائٹ نمبر لکھا ہوا ہے وہ اور بینک رسید آپ حاجی کیمپ میں لے کر آئیں گے, میڈیسن لے کر آئیں گے. وہاں پر بینک بنے ہوئے ہیں, جس بینک میں آپ نے اپنی میڈیسن آپ نے اپنی درخواست جمع کروائی اس بینک کی برانچ حاجی کیمپ میں موجود ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں. حاجی کیمپ میں آپ متعلقہ بینک جائیں گے, بینک والے آپ کی بینک کی جو رسید ہے اور یہ انٹیمیشن کو دیکھ کر کے آپ کو آپ کا پاسپورٹ اور دیگر ڈاکومنٹ آپ کو دے دیں گے. اس میں آپ کو ایک کارڈ بھی ملے گا جو لاکٹ کی شکل میں ہوتا ہے, وہ بھی آپ نے حاصل کیا. اور اس کے بعد اپنی میڈیسن پیک کروانے کے بعد آپ جو بھی ایئر لائن ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے جو اس ایئر لائن کے کاؤنٹر پر جانا ہے تو وہاں سے آپ کو اپنی ٹکٹ مل جائے گی. اور ساتھ ہی وہ یہ بتا دیں گے کہ آپ نے اس اتنا وقت پہلے ایئرپورٹ پر تشریف لانی ہے. تو جو وقت بتایا جائے اور جو ایئرپورٹ کی ڈائریکشن بتائی جائے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور اسی وقت سے وہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں. اس بات کو فالو کیجیے گا. پہلے دن حاجی کیمپ میں اور ایک دن چھوڑ کے اگلے دن آپ نے ایئرپورٹ پہ خود ہی ڈائریکٹ جانا ہے. آپ ایئرپورٹ پر پہنچ کے اگر آپ کی فلائٹ جدہ کی ہے تو اپنا احرام کینچی جوتی آپ چھوٹے ہینڈ بیگ میں ڈال لیں. اگر مدینہ شریف کی ہے تو پھر بے شک آپ ایک ہی ٹرالی بیگ میں اپنا سارا سامان پیک کر لیں. کھانے پینے کی کوئی چیز آپ اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے. اس بات کو مختصر سی بات, کھانے پینے کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں لے کر جا سکتے. ان باتوں کا خیال کیجیے گا. اس کے بعد آپ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے. ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد جو بھی کاغذی کارروائی ہوگی وہ آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑے گی. آپ بورڈنگ کارڈ حاصل کریں گے. بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ لانچ پہ بیٹھ جانا ہے. وہاں پر اگر آپ نے احرام باندھنا ہے تو ماشاءاللہ جس طرح آپ احرام باندھیں گے ابھی قاری صاحب آپ کو بتائیں گے اس کا طریقہ. تو آپ نے وہاں پر اگر مدینہ شریف جانا ہے تو پھر تو بغیر احرام کے آپ جائیں گے. آپ نے اپنے جہاز پر بیٹھنا ہے. جہاز پر بیٹھنے کے بعد آپ نے انشاءاللہ اپنے سفر مقدس پر روانہ ہو جانا ہے. تو جدہ ایئرپورٹ یا مدینہ شریف ایئرپورٹ پر جب آپ پہنچیں گے تو انتظامی امور جو بھی ہوں گے وہ آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے. اس میں سب سے اہم بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایئرپورٹس پر سم جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. ابھی آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ جو ایپ ہے اس کو کس طرح انسٹال کرنا ہے. تو اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہاں پر ہمارے جو اردو بولنے والا عملہ ہوگا آپ ان کو کہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی, یا جو آپ کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو انسٹال کر دیں گے. آپ نے ایئرپورٹ سے ہی سم لے کر اس کو ایپس کو انسٹال کروا لینا ہے. ابھی بتایا جائے گا کہ یہ کتنا اہم ہے. اسی لیے آپ سے گزارش کی گئی کہ اپنے ساتھ اسمارٹ فون لے کر کے ضرور جائیے گا. آپ نے سم حاصل کرنے کے بعد بسوں پر بیٹھے اور اپنے جو رہائش گاہ ہے آپ وہاں پہنچ گئے. رہائش گاہ پہنچنے کے بعد اگر آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں تو تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد کھانا ٹائم ہے تو کھانا شانا کھا کے آپ اپنا عمرہ ادا کرنے چلے جائیں گے. چونکہ ماشاءاللہ ڈائریکٹر صاحب نے آپ سے خاطب ہونا ہے تو اس لیے میں نے اس کو بالکل شارٹ کیا. بہرحال حج سے پہلے آپ کو اگر آپ نے قربانی کے پیسے جمع کروائے ہیں تو وہ قربانی کا اس طرح کا ایک آپ کو ٹوکن ملے گا اور ایک معلم کی طرف سے اس طرح کی ایک گھڑی ملے گی اور ایک گھڑی اسی طرح کی آپ کو ملے گی جو ٹرین کی ہوگی. تو جو بھی وہاں پر آپ کو سہولت ملے یہ تو وہ وقت کے مطابق ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے. حج پر جانے سے پہلے اس طرح کا ایک معلم کی طرف سے آپ کو کارڈ ملتا ہے. آپ نے وہ کارڈ جو ہے وہ بھی اپنی جیب میں رکھنا ہے کیونکہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ تو معلم کے پاس ہوتا ہے. آپ نے یہ جو کارڈ رکھیں گے یہ آپ کا پاسپورٹ ہے. اگر کوئی پولیس والا چیک کرے گا تو آپ نے یہ کارڈ ان کو دکھانا ہے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ حاجی ہیں اور آپ کو وہ جانے دے گا انشاءاللہ. اسی طرح آپ نے خیمے کا کارڈ حاصل کیا. حج کے دنوں میں آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹ اپنے پاس سنبھال کے رکھنے ہیں. پھر جب آپ واپس آئیں گے تو وہاں پر شیڈول لگا دیے جاتے ہیں کہ آپ کی واپسی کا شیڈول کیا ہے.
اگر آپ نے قربانی کے پیسے جمع کروائے ہیں تو وہ بھی آپ کو حج سے 3-4 دن پہلے ایک ٹوکن مل جاتا ہے جس کے اوپر وقت لکھا ہوتا ہے. وہ ٹوکن حاصل کر کے اس کے اوپر جو ہدایات ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ نے اپنی قربانی کا ٹائم دیکھنے کے بعد آدھے پونے گھنٹے کے بعد احرام کھول دینا ہے. اگر آپ نے قربانی کے پیسے بینک میں جمع نہیں کروائے تو پھر 1 ذی الحج کے بعد بینکوں چھوٹے چھوٹے بینک بنے ہوتے ہیں, بکرے کی تصویر لگی ہوتی ہے, وہاں جائیں, جو ریٹ ہے سعودیہ گورنمنٹ کا, آپ پیسے جمع کروائیں, وہاں سے ٹوکن حاصل کر لیں, اس پہ بھی وقت لکھا ہوگا. آپ نے اپنی قربانی کا ارینج جو ہے وہ بیفور ٹائم کر لیا اور انشاءاللہ وہ وقت پر آپ کی قربانی ہوگی الحمدللہ. آپ نے حج کے بعد جو بھی آپ کی واپسی کے دن ہیں, جو شیڈول آپ کو ملے گا اس کو فالو کرتے ہوئے, اگر آپ پہلے مدینہ شریف گئے ہیں تو اس حساب سے, اگر آپ واپسی پہ مدینہ شریف آ رہے ہیں تو اس حساب سے آپ نے اپنے پروگرام کو فالو کرنا ہے. انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو تمام کا تمام پروگرام جو ہے وہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان کرے, قبول کرے. آپ اپنے اللہ کی بے شمار رحمتیں لوٹ کر اپنے گھروں کو خیر و عافیت سے لوٹیں, اور جب آپ اپنے گھروں کو آئیں تو ہماری طرف سے, ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے آپ کے لیے خاص دعا کہ آپ کو کوئی بھی بری خبر سننے کے لیے نہ ملے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. اپنے فون میں پلے اسٹور یا ایپ اسٹور میں جائیں, اعتمرنا سرچ کریں اور اپلیکیشن انسٹال کریں. اپلیکیشن اعتمرنا ہو یا توکلنا, دونوں ایک ہی طریقے سے انسٹال اور استعمال کی جا سکتی ہیں. اپلیکیشن اوپن کریں, یہاں گرین بٹن پر کلک کریں, ایکسس الاؤ کریں اور اب یہاں لینگویج سلیکٹ کریں. اکاؤنٹ رجسٹر کرنے کے لیے نیو یوزر پر کلک کریں. اپنی ضرورت کے مطابق اوپر دیے گئے آپشنز میں جائیں. اپنا ویزا نمبر, پاسپورٹ نمبر, ڈیٹ آف برتھ, نیشنلٹی, موبائل نمبر, ای میل ایڈریس اور پاسورڈ انٹر کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھنے کے بعد چیک لگائیں اور رجسٹر کر لیں. اپنی رجسٹریشن کے مطابق اوپر دیے گئے آپشن میں جائیں اور لاگ ان کریں. رجسٹرڈ موبائل نمبر پر موصول شدہ کوڈ یہاں انٹر کریں اور ویریفائی پر کلک کریں. پرمٹ ایشو کرنے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق اوپر دیے گئے آپشن میں جائیں. کیلنڈر سے ڈیٹ اور ٹائم سلیکٹ کریں. ریڈ, اورنج اور گرین کلر بہت زیادہ ہجوم, درمیانہ ہجوم اور بآسانی حاضری پیش کرنے کے دن اور وقت کی نشاندہی کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ سروس حاصل کرنے کے لیے چیک لگائیں, وگرنہ آگے بڑھ جائیں. آخر میں چیک لگائیں, گرین بٹن پر کلک کریں اور پرمٹ ایشو کریں. پرمٹ ایشو ہو چکا ہے. اس طرح کے پرمٹ کے ذریعے آپ ریاض الجنہ عمرے کی ادائیگی و دیگر معاملات مکمل کر سکتے ہیں. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم عازمین حجاج, اللہ تعالی آپ کا سفر حج آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے. میں نے اپنی بات کا آغاز کیا ہے قرآن حکیم کے ایک آیت کے چھوٹے سے حصے سے. اس آیت میں اللہ نے حج عمرہ کرنے والے کو ایک ہدایت دی ہے, اور اسی ہدایت کے پیش نظر آج آپ کو ڈائریکٹوریٹ حج لاہور نے آپ کو جمع کیا ہے. اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے؟ اللہ فرما رہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرے کو اللہ کے لیے تمام ادا کرو, مکمل ادا کرو. جب کوئی آدمی کہتا ہے یہ کام کر لیکن مکمل کر, تو آدمی چکنا ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی پہلو رہ نہ جائے. آج اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے, کئی حاجی صاحبان کے جانے والے عازمین کی زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے, جن نے بلایا کر لے گا قبول, بلایا کا دیستے سو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مکمل ادا کر. اللہ نے آپ کو بلایا ہے اور ہدایت دی ہے کہ بلانے والا میں ہوں,
لیکن میرے گھر آ کے میرے گھر کے آداب بھی سیکھ کے آ کہ آ کے کرنا کیا ہے. اس لیے یہ مرحلے گھر سے چلنے سے لے کے گھر واپس آنے تک کے مراحل انشاءاللہ اس میں میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ عمرہ. باقی انشاءاللہ آپ کو مولانا عمران بشیر صاحب بتائیں گے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ عمرہ کیوں کہا گیا، حالانکہ آپ تو حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ تو سال پہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں آغاز میں بتا دوں کہ آپ نے حج جو کرنا ہے، حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع. حج افراد اس حج کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک سفر میں صرف حج کیا جاتا ہے. بڑا مشکل حج ہوتا ہے. احرام باندھ لیا، جتنے دن بھی حج تک ہیں، چاہے وہ مہینہ ہے 1.5 مہینہ ہے، آپ حج کا احرام نہیں کھول سکتے، حج کر کے احرام کھولے گا. دوسرا حج قران. حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ وطن سے چلتے وقت عمرہ اور حج کی اکٹھی نیت کی جاتی ہے، اور وہاں چل کے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولنا، چاہے مہینہ لگے 1.5 مہینہ لگے. یہ بھی مشکل حج ہے، اور حج کر کے احرام کھلے گا. تیسرا حج ہے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع. حج تمتع میں یہ ہے کہ جاتے ہوئے نیت کر کے جانی ہے صرف عمرے کی، وہاں عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے. پھر جتنے دن آپ کو درمیان میں ہیں ان میں آپ عام سادہ کپڑوں کے ساتھ رہیں گے، کوئی احرام کی پابندیاں نہیں ہوں گی. پھر چاند کی 8 تاریخ کو آپ نے حج کا احرام باندھ کے حج کرنا ہے، اور اس حج میں صرف 3 دن احرام، 10 دن احرام آپ کا کھل جاتا ہے. یہ آسان حج ہے. حج تمتع اس کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو حج قران کیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے پتہ لگ گیا مجھے یہ اس حج میں اتنی مشقت ہے، آئندہ سال میں اگر حج کروں گا تو حج تمتع کروں گا. اس کے بعد حضرات کے نزدیک حج تمتع افضل ہے. تو میں آپ حضرات سے پہلی بات یہ عرض کروں گا، آپ نے، میں یہ تقریر نہیں کر رہا، میں ایک ٹریننگ، ایک مذاکرہ کر رہا ہوں. آپ نے مجھ سے بولنا ہے، میں نے آپ سے بولنا ہے. آپ میرے ساتھ بولیں گے. آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے آپ سلیکٹ کریں کہ آپ 3 حجوں میں سے افراد، قران، تمتع کون سا کرنا ہے. سب سے زیادہ آسان ہے حج تمتع، اور اکثریت نے کرنا ہے حج تمتع. تو میرے ساتھ آپ بولیں کون سا حج کرو گے، پھر کون سا حج کرو گے، کون سا حج کرو گے؟ حج تمتع. حج تمتع میں آپ نے یہاں سے عمرے کی نیت کر کے جانا ہے، حج کا احرام باندھنے کے چاند کی 8 تاریخ کو وہاں چل کے اپنی رہائش گاہ سے. تو سب سے پہلے مرحلہ عمرے میں کیا آتا ہے کہ احرام باندھنا. احرام باندھنے سے پہلے حکم ہے غسل کرنا. سنت کے مطابق اب وقت نہیں ہے میرے پاس، انشاءاللہ جو حضرات اگر دوبارہ یہ جتنے آج کے حاجی صاحبان عازمین ہیں ان کو جتنی معلومات مل جائے اچھی بات ہے، لیکن بار بار سیکھنے کے لیے انشاءاللہ پرسوں سے 28 اور 29 2 تاریخیں ہیں. 28 اور 29 کو انشاءاللہ ڈیفنس کے اندر فیز 5 میں ایونٹ ہال میں انشاءاللہ صبح 9 بجے سے 1 بجے تک، ہفتے کو بھی اور اتوار کو بھی، وہاں مسلسل انشاءاللہ گھر سے چلنے سے لے کے گھر واپس آنے تک کی باتیں انشاءاللہ وہاں میں عرض کر دوں گا. کوشش کریں جو حضرات وقت دے سکتے ہیں وہ وہاں بھی تشریف لائیں، یہاں بھی پوری طرح پوری دل جمعی سے سیکھیں، اور وہاں بھی اور بھی جتنی معلومات مل سکے کم ہے. خوب سیکھنا ہے، خوب سیکھنا ہے، خوب سیکھنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، بار بار ایک ہی جملہ پورے حج میں فرمایا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم. لوگوں مجھ سے حج کے مناسک سیکھو. سیکھے بغیر نہیں جانا. اگر سیکھ کے پھر کوئی غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر نہ سیکھا، اللہ کے گھر کے آداب نہ سیکھے تو پھر معافی نہیں ہے. بہرحال عمرے میں سب سے پہلا کام ہے احرام باندھنا. آپ نے اپنے گھر سے غسل کر کے آنا ہے، لیکن جن حضرات کی فلائٹ، کیونکہ کچھ حضرات کی فلائٹ ہے یہاں سے جدہ، لاہور سے جدہ، کچھ حضرات کی فلائٹ ہے یہاں سے مدینہ منورہ، تو جنہوں نے، شریعت کہتی ہے کہ مکہ جانے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ احرام باندھ کے آئے. وہ میقات کو کراس نہیں کرے گا جب تک احرام نہ باندھ لے. تو لہٰذا جدہ جانے والے لاہور ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ کے جائیں گے. جو مدینہ جا رہے ہیں یہاں سے لاہور سے مدینہ منورہ، وہ جب مدینہ منورہ سے مکہ جائیں گے تو اس وقت وہ احرام باندھیں گے. بہرحال احرام باندھنے کا طریقہ،
سب سے پہلے غسل کرنا ہے سنت کے مطابق. تفصیلات کا وقت نہیں، اس لیے میں چونکہ مختصر عرض کرنا ہے اس لیے میں بتایا کرتا ہوں کہ سنت طریقہ کیا ہے. آپ نے بہرحال غسل کر لیا اپنے گھر سے ہی. اب آپ ایئرپورٹ پہ جب جائیں گے تو ایک میں عرض کروں گا کہ آپ نے سامان پیک کرنا ہے 2 حصوں میں. ایک بڑا بیگ بنانا ہے، ایک چھوٹا بیگ. بڑے بیگ میں سب کچھ رکھ کے آپ نے بک کرا دینا ہے، لیکن چھوٹا بیگ آپ نے کبھی بک نہیں کرانا، وہ آپ نے اپنے کندھوں پہ رکھنا ہے. اور یہ میں بات چیخ چیخ کے اپنی ٹریننگ پروگراموں میں کہتا ہوں کہ بڑا بیگ چھوٹا بیگ، چھوٹا بڑا بیگ. لیکن جب ایئرپورٹ پہ جا کے دیکھتا ہوں ہر جہاز میں سے ایک حاجی ضرور نکلتا ہے، 1-2 حاجی کہ جنہوں نے یہ اس ہدایت پہ عمل نہیں کیا ہوتا اور وہی پریشان ہوتا. حاجی سمجھتا ہے سارا سامان بڑے بیگ میں بک کرا دیا، ایزی جا رہا ہوں جی. حالانکہ احرام باندھنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ ایئرپورٹ پہ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ پھر پوچھتے ہیں جی کی کریے، وہ بک ہو گیا احرام تو بک ہو گیا. آپ سب نے ذہن میں رکھنا ہے احرام باندھنے کے لیے آپ نے مرد حضرات نے 2 چادریں، اپنی چپل، بیلٹ، اور خواتین نے اپنا اسکارف وغیرہ جو ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے احرام باندھنا ہے. یہ ساری چیزیں احرام کی چھوٹے بیگ میں رکھ کے اس کو کبھی بک نہیں کرانا، اپنے کندھے پہ رکھنا ہے. اب مجھے اور پابند کر دیا گیا ہے کہ بہرحال کہ 11 بجے تک مکمل بھی کر رہا، میں اور مختصر کر دیتا ہوں. بہرحال آپ نے چھوٹا بیگ احرام والا تیار کر کے جانا ہے. ایئرپورٹ پہ جا کے آپ نے اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد اب آپ نے احرام باندھنا ہے. مردوں کے احرام میں 2 کھلی چادریں ہوتی ہیں. کتابوں والوں نے لکھا ہوتا ہے ان سلی 2 چادریں. حاجی صاحبان سمجھتے ہیں کہ سلائی منع ہے، حالانکہ سلائی منع نہیں بلکہ سلا ہوا لباس منع ہے. لباس والی کوئی چیز نہیں پہننی مرد حضرات نے. قمیض، کرتا پاجامہ، پینٹ، شرٹ، انڈر ویئر، سلوکہ، بنیان، ٹوپی، جرابیں کچھ نہیں پہننا. کوئی چیز پہننی جائز نہیں مردوں کے لیے. ننگے بدن پہ 2 چادریں ہوں گی، کھلی 2 چادریں. چاہے سلائی کرا لو، اس کے کنارے سلائی کر لو، جائز ہے. لیکن باندھنا کس طرح، یہ باندھنا کا مرحلہ جو ہے احرام میں آپ نے سیکھنا ہے اچھی طرح. اور یہ ایسا مرحلہ ہے کہ آپ کو یاد آئے گی میری بات. ایئرپورٹ پہ دیکھنا ذرا کہ 4 حاجی چمٹے ہوتے ہیں ایک حاجی کو چادر بنوانے کے لیے، پھر بھی چادر نہیں باندھی جاتی. حالانکہ شریعت نے اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی اور خام خواہ لوگوں نے یہ کہہ دیا ایسے باندھ ایسے باندھ. حالانکہ ہمارے پنجاب کے لوگ جو دھوتی باندھتے ہیں، چونکہ شریعت کیا کہتی ہے ایک تہمت باندھ لو، تہمت جو باندھی جاتی ہے ویسے باندھ دو، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے. میں یہ دیکھیے یہ چادر آپ نے کس طرح باندھنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تو ایسے کر ایسے کر ایسے کر ایسے باندھ. حالانکہ کوئی شریعت نے یہ دل نہیں رکھا، بلکہ کیا رکھا ہے شریعت نے تہمت کہا ہے. اور تہمت باندھنے کے لیے کیا طریقہ ہے، اگر کسی نے کبھی نہیں باندھی گھر میں ذرا پریکٹس کر لینا. چادریں لو، ان کو دھو لو، مایا اتارو، گھر میں باندھ کے دیکھو. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری بڑی پیاری ایک چل رہی ہے گروپ ہے ماسٹر ٹرینر کا، لیکن اس میں بڑی بحث ہو رہی تھی کہ ایک پوچھتا ہے جی چادر کتنی ہونی چاہیے، ایک نے کوئی جواب دیا، دوسرے نے لمبی چوڑی چوڑائی بتا رہے ہیں، لمبائی چوڑائی بتا رہے ہیں. حالانکہ سب سے بڑی چیز کیا ہے، آپ نے اپنے قد کے مطابق لینا ہے. چادر کو کاٹنا جائز ہے، آپ کو کوئی مشکلات نہیں کہ شریعت نے کوئی اس کی لمبائی چوڑائی مقرر نہیں کی. آپ نے کیا کرنا ہے اپنی قد کے مطابق ایک پلہ پکڑ کے بغل میں دبا لینا ہے، دوسرا پلہ پکڑ کے اس کو چونے ڈال دینی ہے، تیسرا پلہ پکڑ دوسرا پہلا والا پلہ پکڑ کے آپ نے دایاں بائیں کر لینا ہے، بایاں پلہ دائیں کر لینا ہے، اور ایک کو ادھر اڑیس دینا ہے، اس کو ایک جیسے دھوتی باندھی جاتی ہے. سمپل سادہ. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، ناک ننگی نہ ہو، آگے سے اٹھی نہ ہو، اور ٹخنے ننگے نہ ہوں، ننگے کر لینے ہیں، ٹخنے ڈھکے ہوئے نہ ہوں. نیچے والی چادر کے اوپر آپ بیلٹ باندھنا چاہتے ہیں بیلٹ باندھ دیں، نہیں تو آپ نے چادر اوپر اوڑھنی ہے بکل مارنے کی طرح. وقت کم ہے اس لیے میں جلدی عرض کر رہا ہوں. نیچے دھوتی باندھنی ہے، اوپر بکل مارنی ہے بالکل اس طرح، اور بند جوتا اتار کے آپ نے کینچی چپل پہن لینی ہے جس سے اٹھی ہوئی ہڈی ننگی رہے. دوسرا کیسا بھی ہو لیکن اٹھی ہڈی مردوں کا احرام ہے. نیچے دھوتی کر، اور خواتین نے کیا کرنا ہے، خواتین نے اپنے
پہن کے اپنا سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے ایک سکارف اس طرح لینا ہے کہ عورت کے جتنے سر کے بال ہوں وہ سارے کے سارے ڈھک جائیں، لیکن چہرے کا سامنے والا حصہ ننگا ہو جائے اس طرح۔ لیکن خیال کرنا ہے، بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ ماتھے پہ چادر لے آتی ہیں، یہ سکارف ایسے لینا ہے کہ ماتھا بھی ننگا رہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کوئی عورت اپنے چہرے پہ نقاب نہ ڈالے، اس لیے نہیں ڈالے ہم نے۔ لیکن ساتھ ہی فرماتی ہے دوسری حدیث میں کہ اگر کوئی غیر محرم مرد آ جاتا ہم نے ایک لکڑی لگائی ہوتی، لکڑی کے اوپر ہم چادر ڈال دیتی، تو معلوم یہ ہوا کہ دو حکم ہیں، چہرے پہ نقاب بھی نہیں ڈالنا نہ لگے اور پردہ بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی آپ نے پی کیپ لے کے اس کے اوپر نقاب لگانا ہے، اس طرح آپ کا نقاب کا کپڑا چہرے سے ہٹا رہے گا اور ٹچ بھی نہ کرے۔ کبھی کبھی تھوڑی بہت لگ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں ایک بار صدقہ دے دیں۔ یہ عورتوں کے احرام میں یہ دو چیزیں بس۔ عورتوں کے احرام میں جوتے کی کوئی پابندی نہیں، جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، بس جوتا بھی پہن سکتی ہیں، وہ مرد کے لیے حکم ہے۔ جب آپ نے احرام باندھ دیا ایئرپورٹ پہ ہی مسجد الگ بنی ہوئی ہے عورتوں کی مردوں کی، وہاں جانا ہے، 2 رکعت نماز نفل احرام کے پڑھنے، ان میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھی جائے۔ سنت یہی ہے 2 رکعت نماز نفل احرام کے پڑھ کے سلام پھیر کے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سر سے چادر اتار لینی ہے مردوں نے، عورتوں نے اپنا سکارف نہیں اتارنا، یہ سکارف بندھا رہے، مردوں نے سر سے چادر اتارنی ہے۔ اب جب سر سے چادر اتری، جب تک آپ احرام میں رہیں گے اب مرد کے لیے سر پہ چادر لینا حرام ہے، گردن سے اوپر نہیں، جہاز میں نیند آ جائے ایسے نہیں کرنا، لہذا یہ منع ہے۔ عورت نے چہرے پہ چادر نہیں لگنے دینی، مرد نے گردن سے اوپر نہیں لگانی۔ جو ہی آپ نے سر سے چادر اتاری، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایئرپورٹ پہ ہی آپ نیت کر لیں عمرے کی۔ وہ پرانے زمانے کی باتیں تھی، بڑا لمبے کئی دن لگتے تھے سفر میں، اب 2-4 گھنٹے پہلے اگر احرام کی بندی شروع ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، احرام کی حالت میں تو اللہ کی قبولیت ہے۔ بہرحال سر سے چادر اتار کے مردوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے نیت کرنی ہے عمرے کی۔ کیسے کرنی ہے؟ ویسے تو لوگ کتاب پڑھتے اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، نہیں، نیت کا مطلب دل کا ارادہ۔ میں 3 جملے یاد کرانے لگا ہوں، میرے ساتھ آپ بولیں، کہیں اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے۔ 3 جملے یاد ہو گئے، عمرے کی نیت کرنی آ گئی۔ اللہم انی ارید العمرہ کہنے کی بجائے اگر آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے، عمرے کی نیت یاد ہو گئی سب کو۔ اور یاد عمرے کی نیت کراتے کراتے پورے حج کی نیتیں یاد کرا دی میں نے۔ وہاں چل کے آپ نے جب طواف کرنا ہے نا، عمرے میں طواف ہوگا، طواف کی بھی نیت کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ اے اللہ تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر۔ پھر صحیح کرنی ہے صفا مروہ کی، کیسے؟ اے اللہ صفا مروہ کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے۔ پھر چاند کے 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھتے ہو، کیا کہنا ہے؟ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے۔ پھر حج کا طواف کرنا ہے 10 حج کو آپ نے کیا کہ اے اللہ میں حج کے طواف کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے۔ اس طرح حج کی صحیح کرنی ہے، اے اللہ میں حج کے صفا مروہ کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے۔ پھر طواف وداع کرنا ہے، الوداعی طواف، اے اللہ میں آخری طواف کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے۔ سارے حج کی نیتیں یاد ہو گئی۔ اگر آپ نے 3 جملے میرے یاد رکھے، ارادہ، آسانی، قبول، کوئی فائدہ ہو رہا ہے بھائی آپ کو؟ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیت کرتے ہی سب سے پہلا کام بتانے لگا ہوں، بھائی صاحب چکنے ہو جانا۔ اب کہتے ہیں بسم اللہ اچھی ہونی چاہیے، اگو اللہ مالا، پہلا کام کو اچھی طرح کرنا چاہیے نا۔ یہ پہلا کام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، صحابہ نے احرام باندھا، تیاری ہو گئی، جبرائیل آ گئے، اللہ نے حکم دیا ہے صحابہ کو بتاؤ پہلا کام کیا؟ اونچی آواز سے لبیک پڑھنا۔ اس کو حاجی نے معمولی بات سمجھی ہوتی ہے، حالانکہ سب سے پہلا کام یہی ہے، دل کی گہرائی سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ لو، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اونچی کوئی لبیک پڑھے گا اور جتنا زیادہ پڑھے گا، اونچی اور زیادہ 2 لفظ فرمایا، اتنا ہی حج اس کا زیادہ قبول ہوگا۔ اور پڑھنا بھی اونچی آواز سے حکم دیا۔
میں مدینہ منورہ سے ایک دفعہ احرام باندھ کے میں لبیک پڑھتا اونچی آواز سے میں بس پہ بیٹھا، میرے ساتھ بابا جی بیٹھے تھے. بابا جی مجھے دیکھ کے نا، اوے اللہ میاں کو بولا ہے، اونچی بولی جانا پیا، اللہ میاں سب کچھ پتہ ہے. حالانکہ میں نے جب ان سے کہا، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اونچی آواز سے پڑھو گے تو حج ہوگا، لہٰذا کہنا اچھا میں نہیں سی پتا. تو وہ بات یہاں ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے. اچھی بات ہے کہ نیکی خفیہ کرنی چاہیے، لیکن حج میں جو حکم ہے وہ یہ ہے. اس لیے اب آپ نے میرے ساتھ دہرانا ذرا، میں آپ کو کہلواؤں گا، یہ آپ کا سب سے بڑا وظیفہ ہوگا، آپ کا ورد، آپ کی تسبیح حج میں سب سے بڑی یہی ہے، لبیک. نہیں بھائی، میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے میری بات پھر سمجھی کہ نہیں سمجھی. جتنا اونچی اور جتنا زیادہ اور دل کی گہرائی سے. کئی آج پڑھ رہے ہیں کتاب، لبیک اللہم لبیک لبیک، میں پڑھ لیا، ایسے نہیں، دل کی گہرائی سے اور پوری طرح فر. آج کے بعد آپ نے فلائٹ کے جانے تک خوب گھر میں یاد کرنا ہے اس کو. پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دل کی گہرائی سے. ہاں، اگر کلاس میں ٹیچر سارا دن اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو لیکن حاضی کے وقت حاضی نہ بولی ہو تو غیرت لگتی ہے نا. حاضی لگوانی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طرح 3 دفعہ آپ نے لبیک وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لینی اونچی آواز سے. 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے، 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے. 3 دفعہ لبیک پڑھی، اب جو ہی زبان سے آپ کے لبیک کا لفظ نکلا، اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہوئی. احرام معمولی نہیں ہے، یہ لبیک پڑھنا معمولی نہیں ہے. لبیک کا لفظ نکلا زبان سے، اب آپ نے مرد نے سر چہرہ نہیں ڈھانپنا، عورت نے چہرے پہ چادر نہیں لگنے دینی، خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں توڑنا، سرما نہیں لگانا، کنگھی نہیں کرنی، کوئی جسم کی میل کچیل نہیں اتارنی. یار میرا دل کرتا سی حج نوں جاواں گا تے بن ٹھن کے جاواں گا، ادھر خشمواں ادھر خشمواں. تسی کہندے ہو میل کچیل بھی نہیں لانی تے بدبو پیدا ہوئے گی، پسینہ آئے گا، گرمی دا موسم ہے. سن لے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے وہ حاجی محبوب ہوگا جو جتنا زیادہ میل کچیل میں اٹا پٹا اترا اللہ کو پسند ہے. یا اللہ تجھے محل کچیل کیوں پسند آ گئی؟ فرمایا حج نام یا مرنے کا یا عشق کا ہے. جب بندہ مر جائے نا اسے زیب و زینت کی ہوش نہیں رہتی، اسے غسل دیتے ہو، کفن دیتے ہو، قبر میں چھوڑاتے ہو. حاجی صاحب آپ نے بھی غسل کیا ہے، آپ نے بھی یہ کفن کی چادریں باندھی ہیں، آپ نے بھی لبیک پڑھ کے پوری دنیا سے رابطہ توڑا ہے. حج نام عشق کا ہے، عاشقوں کی طرح کر رہا. عاشق کو دیکھا ہوگا بال بکھرے ہوتے، مٹی بڑی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئی، دیوانہ ہو گئی. اس لیے آپ نے بھی لبیک پڑھنا ہے اس طرح کہ پوری دنیا سے رابطہ توڑ کے. اب آپ نے دوسری پڑھ کے دعا مانگی، مختصر کر رہا ہوں، بہرحال تفصیلات چھوڑ رہا ہوں. اب آپ نے اٹھتے ہوئے بھی لبیک، بیٹھتے ہوئے بھی لبیک، جہاز میں بیٹھ جاتے ہوئے بھی اتر لبیک وظیفہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھتے لبیک، اترتے لبیک، کھانے سے پہلے کھانے ہر حیت کی شکل کی تبدیلی پہ لبیک پڑھا. آپ کا سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا، اس سے پہلے جتنی مرضی موٹی موٹی کتابیں درودوں کی وظیفوں کی پڑھتے ہوں گے، لیکن حج میں سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ لبیک. اب آپ نے جہاز سے اترے، اب آپ نے عمرے کی نیت کر لی ہے اور حج کی نیت کریں گے 8 تاریخ کو جا کے 12. اب آپ کو سارے انتظامات کے بارے میں بتایا جا چکا ہے. گھر سے آپ نے جب اپنے ہوٹل سے نکلنا ہے 3 کام: 1 جوتوں والا تھیلا، 1 7 دانے کی تسبیح، چھوٹی تسبیح 7 دانے کی. جتنے دن مکے میں رہنا ہے نا ان کو انگوٹھی کی طرح رکھنا ہے، یہ بڑے کام آئے گی. 7 دانے کی تسبیح، جوتے والا تھیلا اور ہوٹل کا کارڈ یہ ضرور لینا ہے تاکہ واپسی پہ آپ کو راستہ بھول نہ جائے. یہ چیزیں لے کے 4تھا کام لبیک پڑھتے پڑھتے آپ نے اللہ گھر کی مسجد میں آنا ہے جس کو کہتے ہیں مسجد الحرام. اس میں عمرہ ہونا ہے جس میں اللہ گھر ہے بیت اللہ. اب آپ نے لبیک پڑھتے پڑھتے آئے، اللہ کا گھر آ گیا، مسجد الحرام آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جہاں میں جہاں کہیں مسجد بنے گی اس مسجد کی بیٹی ہوگی.
آپ نے اندر داخل ہونے سے پہلے سیدھا دیکھنا ہے، پہلی نظر پہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ الحجاج والعمار وقت اللہ، حاجی عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ میرے آپ کیا مہمان آئے، پہلے چائے پانی، باقی باتیں بعد میں۔ اللہ کہتے ہیں میرا مہمان میرے گھر آتا ہے نا، پہلی نظر پڑتی ہے میں میزبانی شروع کر دیتا ہوں۔ پہلی میزبانی کیا ہے کہ پہلی نظر پہ جو مانگے گا دوں گا۔ بڑی بڑی مقدس جگہ ہیں وہاں، لیکن دعا کی قبولیت کا وعدہ نہیں، وعدہ صرف ایک جگہ پہ ہے، پہلی نظر پہ۔ آپ نے اور بھی جو مانگنا مانگیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مانگا تھا اللہ مجھے دعاؤں کا قبول کرنے والا بنا دے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے مانگا اے اللہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، تو مجھے دے۔ اللہ اکبر، کیا دعائیں تھیں بزرگوں کی۔ آپ کو بھی مشورہ ہے آپ بھی مختصر دعا کریں، لیکن کریں جامع کہ اے اللہ میں آئندہ جتنی دعائیں مانگتا رہا ہوں تو سب قبول کرتے رہنا۔ دعا مانگنے کے بعد اب آپ اندر جائیں گے، سیڑھیاں ہیں، سیڑھیاں نیچے اتریں گے۔ اللہ کا نیچے ہے، مطاف نیچے ہے۔ ابھی یہ جو بتایا جا رہا تھا نا، یہ وہاں آپ پہلا عمرہ تو آپ جا کر لیں گے، اس کے بعد دوبارہ عمرہ کرنا ہو یا انہوں نے پابندی لگا دی یا ریاض الجنہ میں جانا ہو تو یہ اجازت لے کے، یا طواف کرنا تو اجازت لے کے جانا۔ اللہ کرے یہ پابندی بھی ختم ہو جائے، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی مجھے لے کے گیا ہے اور آخری دنوں میں انہوں نے پابندی ختم کر دی تھی۔ اللہ کرے حج پہ بھی ایسا ہو جائے، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ بہرحال اب آپ نے نیچے اترنا ہے، اللہ گھر کے قریب جانا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ طواف۔ اور یہ میں بتا دوں طواف کو بڑی اچھی طرح سیکھ کے جانا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں کہیں چلے جاؤ، نماز روزہ ذکر تلاوت سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن بتاؤ مجھے طواف وہاں کے علاوہ کہیں مل سکتا ہے؟ ایک ہی اللہ کا گھر ہے، بس اس کا طواف ہے، لہذا طواف کو بڑا سیکھ کے جانا ہے۔ کیسے طواف کرتے ہیں؟ اللہ کے گھر، یہ ماڈل پڑا ہوا ہے، اللہ گھر کی 4 کونے ہیں، 4 دیواریں ہیں، ایک کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ حجر اسود والے کونے سے طواف شروع کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ حجر اسود تو نیچے لگا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہیں، حجر اسود نظر نہیں آ رہا۔ تو میرا مشورہ ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ دروازہ اونچا کر کے لگا ہے، دور سے نظر آئے گا۔ جس نے دروازہ دیکھ لیا بس اس کے لیے حجر اسود آسان ہو گیا۔ دروازے کے جو قریب کونا ہوگا وہ حجر اسود والا ہے۔ یہ کونا بھی دور ہے، یہ کونا بھی دور ہے، یہ کونا، 3 کونے دور ہوں گے، ایک کونا قریب ہوگا۔ جو یہ سامنے ماڈل پڑا ہوا ہے، یہ دروازے کے قریب کونا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کونا۔ اب آپ نے کیسے کھڑے ہونا ہے؟ ایسے کھڑے ہونا ہے، دانا کندھا حجر اسود کے سامنے لانا ہے، چھاتی نہیں لانی، دانا کندھا لانا ہے۔ دانا کندھا لا کے مردوں نے 2 کام کرنے ہیں، عورتوں نے 1 کام کرنا ہے۔ مردوں کا پہلا کام یہ اپنی چادر کا دایاں پلہ اتار کے دائیں بغل کے نیچے سے لا کے بائیں کندھے کے اوپر ڈال دینا ہے۔ پھر مرد عورتوں نے دونوں نے نیت کرنی ہے طواف کی، یاد کرا چکا ہوں۔ کیا کہنا ہے؟ اے اللہ تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے۔ نیت کر کے اب آپ نے تھوڑا سا کھسک کے چھاتی سامنے لانی ہے۔ پہلے کیا لائے تھے؟ دانا کندھا، اب کیا لانا ہے؟ چھاتی۔ جب چھاتی آگے اب طواف شروع ہونے لگا ہے۔ طواف ایسے شروع ہوتا ہے جیسے نماز شروع ہوتی ہے۔ مرد نماز پڑھتے ہیں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے، عورتیں پڑھتی ہیں کندھوں تک اٹھا کے۔ یہی کام آپ نے کرنا ہے، مردوں نے کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، عورتوں نے کندھوں تک اٹھا کے کہنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کہتے کہتے اپنے ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا ہے۔ مردوں نے اس طرح، عورتوں نے کندھوں تک اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، اور کہنا کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کوئی مشکل نہیں۔ آپ مجھے بتاؤ آپ کو اللہ اکبر کہنا آتا کہ نہیں آتا؟ آتا ہے سب کو؟ لا الہ الا اللہ کہنا آتا ہے؟ بس صلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنا آتا ہے؟ صرف ذہن بنانا ہے کہ میں نے کہنا کیا ہے۔ اب آپ نے یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں استقبال حجر اسود۔ استقبال کرنے کے بعد دوبارہ ہاتھ اٹھانے ہیں، دوسری مرتبہ جو ہاتھ اٹھانے ہیں وہ کانوں کندھوں تک نہیں اٹھانے، اب آپ نے چھاتی تک اٹھانے ہیں اور آگے طرف اشارہ دینا ہے، اور اشارہ ایسے دیتے ہوئے دل میں تصور جمانا ہے کہ میں حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوں، جانا نہیں، وہاں خوشبو لگی ہوئی ہے، آپ پر خوشبو حرام ہے۔ اب آپ نے ایسے کر کے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ، ہتھیلیوں کو بوسہ دینا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور یہ معمولی کام نہیں ہے، اس کا چھوٹے چھوٹے نہ سمجھنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا یا جس نے اسلام کر دیا وہ شخص ایسے بن گیا جیسے اس نے اللہ کے دائیں ہاتھ سے مصافحہ کر لیا۔ بھائی صاحب آپ کی ملاقاتیں رب سے ہیں، یہ بیت اللہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اللہ یہاں بھی ہے، اللہ وہاں بھی ہے، وہاں کیا لینے جا رہے ہو؟ یہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اللہ سے ملاقاتیں ہیں۔ لہذا فرمایا حدیث میں آتا ہے
دو آنکھیں اللہ نے اس کو دینی ہے قیامت کے دن، زبان دینی ہے، یہ اپنے بوسہ لینے والوں کو پہچان کے اللہ سے ان کی سفارش کرے گا۔ اب آپ نے استقبال کیا، پھر استلام کیا، استلام کر کے یکدم آپ نے ایسے موڑنا جیسے کہ فوجی موڑتا ہے۔ اب آپ نے طواف ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا کہ کعبے کو دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں، کعبے کو دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ طواف کیسے ہوتا ہے؟ بایاں کندھا آگے پیچھے کعبے کو دیکھنا ثواب ہوگا، لیکن طواف کے دوران کعبے کو دیکھنا منع ہے، لہذا ایسے، یہ میں نے آپ کو رخ بتایا ہے، ایسے رخ ہوگا آپ کا، مرد عورتوں کا سب کا۔ لیکن مردوں نے کیسے چلنا ہے؟ ایڑیاں اٹھا کے، پنجوں کے بل اکڑ کے اور کندھے ہلاتے ہوئے جیسے کوئی پہلوان چلتا ہے۔ میں بتایا کرتا ہوں یہ کیوں ہے، لیکن بہرحال مردوں نے 3 چکر رمل سے لگانے ہیں ایسے اکڑتے ہوئے۔ ایک بات بتائی رخ، دوسری بات بتائی مردوں کے چلنے کا طریقہ۔ 3 چکروں میں مردوں نے اس طرح چلنا ہے، 4 آہستہ، عورت نے 7 چکر آرام سے لگانے ہیں۔ اچھا 2 باتیں بتا دی، رخ بھی بتا دیا اور چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تیسری بات پڑھنا کیا ہے؟ اگر تو وہ عالم آدمی ہے، اللہم ایمانم بک و تصدیقم بکتابک و ثواب، وہ پڑھے، لیکن عام آدمی کے لیے اگر نہیں تو تیسرا کلمہ شروع کر دو، ایک دیوار کے ساتھ تیسرا کلمہ، دوسری دیوار کے ساتھ بھی تیسرا کلمہ، تیسری دیوار کے ساتھ بھی تیسرا کلمہ۔ جب یہ چوتھی دیوار شروع ہونے لگے نا، اس کو کہتے ہیں رکن یمانی، یہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا شروع کر کے حضرت پر تک۔ کتنا آسان ہو گیا، 3 دیواروں کے ساتھ تیسرا کلمہ، ایک دیوار کے ساتھ ربنا آتنا۔ یہ ربنا آتنا کیوں شروع ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کونے پہ اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، یا 70,000 فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے جو طواف والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ آپ یہ کہ دعا پہ 70,000 فرشتے نے آمین کہنا ہے، تیسرا کلمہ، اور بلکہ بات بتا دوں، یہ تیسرا کلمہ بھی ضروری نہیں رکھا، یہ تو میں نے آسانی کے لیے بتایا، ورنہ طواف دعاؤں کے پڑھنے کا نام ہی نہیں ہے۔ طواف تو ایک عاشقانہ ادا کا نام ہے، عاشق کو جب محبوب ملتا ہے نا، وہ محبوب کے بوجھے لے کے دائیں بائیں پھرتا ہے، اس بات کا نام طواف ہوگا۔ لہذا آپ نے جو دعائیں آپ کو آتی ہیں، بھائی ٹائم تو میرا مکمل ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ایک آخری بات میں عرض کر کے باقی میں بہت مختصر کر کے چھوڑ رہا ہوں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ اگر تیسرا کلمہ ربنا آتنا، لیکن توجہ کہ میں اللہ کے گرد گھوم رہا ہوں، یہ کعبہ نہیں بلکہ اللہ کے گرد، اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اللہ کا عاشق بن کے جا رہا ہوں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ عاشقوں کی طرح حج کرنا ہے۔ اگر کچھ نہ آتا ہو کسی کو، اگر یہ کہتا ہو چلتا رہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تب بھی طواف ہو جائے گا۔ طواف میرا آپ کا کیا ہے جو دعاؤں کے چکر میں ہے؟ وہ مائی کا طواف تھا، اماں کہہ رہی تھی میں کو جی ہاں اللہ میں نے کچھ نہیں آندا، اے کو جی نو جی معاف کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، ایک صحابی طواف کر رہا ہے، آپ نے کان لگائے، کیا کہہ رہا ہوگا؟ وہ صحابی کہہ رہا تھا اے اللہ تو نے مجھے مفت پیدا کیا ہے، مفت رزق دیا ہے، آج تیرے گھر آئے میری بخشش مفت کر دے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے سن کے نا، یعنی کہ اوے ٹھیک ہے نا پیا، یہ نہیں کہا، بلکہ خوش ہوئے۔ حدیث کے لفظ آتے ہیں، آپ مسکرائے۔ ایک بات تو بتا ہی دوں، میرے آقا طواف کر رہے ہیں، ایک صحابی دیہاتی آئے، یا کریم یا کریم، اے کرم والے اے کرم والے۔ میرے آقا کو اتنا پسند آیا، میرے آقا بھی شروع ہو گئے، یا کریم یا کریم۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میری نقل کون اتار رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کہتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں آپ، کتنے خوبصورت ہیں آپ میری نقل اتار رہے تھے، میں اپنے نبی کو آپ کی شکایت لگاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے نبی دیکھے اب؟ کہ نہیں میں نے تو ابھی جانا ہے ان کے پاس۔ فرمایا اگر تیرے سامنے تیرا نبی کھڑا ہو تو وہ تو قدموں میں گر گیا۔ اس لیے طواف کو والہانہ انداز سے، بہرحال مختصر عرض کر دوں، آپ نے پہلے استقبال کیا، استلام کیا، مڑے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بسم اللہ اللہ۔ اب آپ نے چھاتی نہیں کرنی بلکہ دوسرا استلام، اس طرح 3 چکر اس طرح لگا کے، چوتھا چکر آرام سے، 5واں 6واں 7واں 8ویں دفعہ استلام کر کے، ملتزم کی سیٹ میں دعا کر کے، مقامی دروازے کے پیچھے، یا آپ دروازے سے پیچھے ہٹتے جائیں گے نا، مقام ابراہیم ہے، گنبد بنا ہوا ہے، آپ نے اس کے پیچھے چلے جانا ہے، ایسے کھڑے ہونا ہے کہ جیسے سامنے مقام ابراہیم بھی ہو اور دروازے والی دیوار ہو۔ مردوں نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، جو کندھا ننگا کیا تھا اس کو ڈھک لینا ہے، دونوں کندھے ڈھک کے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو نفل کہہ دیتے ہیں، نفل نہیں کہنا، یہ واجب ہے۔ 2 رکعت واجب الطواف پڑھ کے
دعا مانگی، ایک کام ہو گیا۔ عمر میں 3 کام کرنے ہیں۔ احرام باندھ کے آ کے آپ نے طواف کر لیا، اس کے بعد آپ نے زمزم پینا ہے، 3 دعائیں کرنی ہیں، 9واں استلام کرنا ہے اور صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ صفا سے مروہ 1، اور طریقہ کیا ہے وہ ہم چونکہ وقت نہیں ہے اسے میں اس پہ مختصر کر رہا ہوں۔ صفا پہ دعا کر کے مروہ پہ دعا کے درمیان میں سبز رنگ کی لائٹ کے درمیان تیز چلنا، رب اغفر وارحم وانت العزیز الاکرم پڑھنا، اور مروہ پہ 7 شکل مکمل کر کے مردوں نے سر مڈانا، عورتوں نے ایک پورے کے برابر بال کٹوانے، اور 2 رکعت نماز نفل شکرانے کا آگے پڑھ لینے۔ کیونکہ وقت ختم ہو گیا اس کے میں اسی پہ اکتفا کروں۔ صلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء ذی وقار اور محترم حجاج اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مالک نے ہم سب کو حج کی تربیت کے لیے یہاں پر اکٹھا فرمایا وہ ہم سب کو بار بار حرمین میں بھی ایسے اکٹھا فرمائے، اور کل قیامت کے دن جب ہم کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھیں تو ایسے ہی سارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قدموں میں موجود ہوں، اور جنت جو ہمیں ملے وہ آقا کریم کے قدموں والی جنت نصیب ہو۔ ہم حج کے فرائض اور واجبات بالکل آسان ہیں، آپ کو مزید آسان کرنے کے لیے ایک جملے میں حج کا خلاصہ عرض کر دوں۔ احرام کہتے ہیں نیت کرنے کو۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے حج کی نیت کر لی، بے شک انہی کپڑوں میں کر لی، کرنا ایسے نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کر بھی لیں گے تو اس کا بھی حل ہے۔ انہی کپڑوں میں نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد عرفات کے میدان میں چلے گئے، نیت کی، عرفات کے میدان میں چلے گئے اور آ کے ایک طواف زیارہ جسے کہتے ہیں طواف کر لیا، تو آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ حج بنیادی طور پہ 3 چیزوں کا نام ہے، نیت کی، عرفات چلے گئے اور طواف کر لیا۔ یہ جو چادریں پہنتے ہیں یہ اصل میں نا احرام کا لفظی ترجمہ ہے کہ کچھ چیزیں حلال تھی اب حرام ہو گئی ہیں، اس میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا۔ اصل جو فرض ہے وہ نیت کرنا ہے۔ آپ سفید چادریں پہن لیں اور نیت نہ کریں تو آپ احرام والے شمار نہیں ہوں گے۔ لوگوں کے کاغذوں میں احرام والے شمار ہو رہے ہوں گے، جیسے ابھی کوئی چادریں جیسے بزرگوں نے پہنی ہوئی تھی، تو کیا یہ احرام والے بن گئے؟ جب تک نیت نہیں کریں گے، اصل نیت ہے، اصل احرام نیت کا نام ہے، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنے کا نام ہے۔ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما، یہ نیت ہوگی، ساتھ تلبیہ پڑھ لیا، یہ آپ کا پہلا فرض ادا ہو گیا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ میدان عرفات میں چلے گئے، چاہے 1 منٹ کے لیے چلے گئے، دوسرا فرض بھی ادا ہو گیا۔ اور تیسرا فرض آخری 3 دنوں میں جب موقع ملے طواف کر لیا اور ساتھ اس کے ایک سعی کر لی، تو یہ آپ کا حج اتنے سے باقی کچھ بھی نہ کریں، دم دے کے گزارا ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے دم نہیں دینا، بلکہ ہم نے مکمل طریقے سے کرنا ہے۔ صرف ذہن سے ایک بوجھ اتار رہا ہوں کہ حج مشکل نہیں ہے، حج بالکل آسان ہے۔ نیت، احرام باندھا، احرام کس کو کہتے ہیں؟ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کو۔ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ احرام باندھا، عرفات چلے گئے، طواف کر لیا، تو حج بولیے سارے ذرا تینوں چیزیں، نہیں تینوں فرض بولیے۔ احرام باندھ لیا، عرفات چلے گئے اور
طواف کر لیا تو آپ کا حج پورا ہو جائے گا. لیکن میرے عزیزو اگر حج کے دوران کسی کا دل دکھا دیا اور سارے آداب ساری سنتیں ادا کر لیں تو اللہ کی قسم ایسا ایک نہیں ہزاروں حج بھی کر لیں کچھ بھی نہ کیا. حاجی ہم بعد میں ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں. ہم پہلے مسلمان ہیں یا پہلے حاجی ہیں؟ ہم پہلے نمازی ہیں یا پہلے مسلمان؟ ہم پہلے روزے دار ہیں یا پہلے مسلمان؟ پاسپورٹ مسلمان، ٹھیک ہے، پاسپورٹ ہوگا تو ویزا لگے گا. تو پاسپورٹ کیا ہے؟ مسلمان ہونا. اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ہمیشہ جب بھی درود پڑھیں آقا کی آل کا تذکرہ ضرور کیا کریں، آقا کے اصحاب کا تذکرہ ضرور کیا کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان میرے اور میرے رب کے کاغذوں میں وہ ہے جس سے کسی مسلمان تو مسلمان کافر کو بھی تکلیف نہ پہنچے. مسلمان کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سلامتی پہنچانے والا. مسلمان کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سلامتی پہنچانے والا. تو حج کی روح کے اوپر انشاءاللہ میں آخر میں عرض کروں گا. حج اصل میں 5 دنوں کا نام ہے. اس کا مذاکرہ کر کے پھر حج کی روح کے اوپر آئیں گے جو کہ اصل چیز ہے. فرائض میں نے آپ کو عرض کیا، صرف اتنا کر لیا آپ نے کہ احرام باندھ کر میدان عرفات چلے گئے اور واپسی پہ ایک طواف کر لیا، آپ کا حج مکمل. جتنی غلطیاں بیچ میں ہو گئی اس کا دم دے کر، اتنے دم دے کر آپ کا حج مکمل ہو جائے گا. لیکن ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمیں دم نہ دینا پڑے، کوئی بھی غلطی نہ ہو، وہ تفصیل عرض کرتے ہیں. لیکن یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ باقی ہر کمی کا علاج ہو جائے گا، لیکن خدا نہ خواستہ یہ جو اللہ اور اس کے محبوب کے مہمان جا رہے ہیں ان میں سے کسی کا بھی دل دکھا دیا تو یقین کریں یہ حج منہ پہ مار دیا جائے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ حج قبول ہو گیا کہ نہیں؟ فرمایا حج سے پہلے ہی اللہ جس کی زبان کو پاک کر دے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، یہ علامت شروع ہو جائے اور یہ حج پہ جا کے اس پہ ٹھپا لگوا کے لے آئے تو سمجھ لینا کہ حج قبول ہو گیا ہے. 2 چیزیں کیا ارشاد فرمائی؟ زبان سے کسی کو، اس کے بلکہ کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور اس کے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو تو یہ سمجھ لے کہ حج قبول ہو گیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، آ کے کہنے لگا حضرت حج سے واپسی ہوئی ہے، کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ جب آپ نے کپڑے چینج کیے تھے اور اتار دیے تھے، احرام کی 2 سادہ چادریں پہنی تھی، کیا اپنے جسم سے گناہوں کو بھی جدا کر دیا تھا؟ کہنے لگا جی وہ تو نہیں کیا. پھر فرمایا کہ جب تم نے قربانی کی، جانور کو ذبح کیا، تو کیا تم نے اپنی خواہشات کو بھی ذبح کرنے کی نیت کر لی تھی؟ کہا جی وہ بھی نہیں کی. فرمایا شیطان کو جب کنکریاں مارے تھے تو اس سے پکی دشمنی کر کے آگے ہو کہ آج کے بعد اس کی نہیں ماننی؟ کہا جی وہ بھی نہیں ہو سکا. فرمایا بیٹا پھر حج کیا کر رہے ہو؟ جاؤ دوبارہ حج کر کے آؤ. ہم خالی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پیچھے پڑ جاتے ہیں جو سب سے بڑی چیز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا مچھر مارنے کا کیا گناہ ہے؟ جو بہتیاں بریکیاں جانے نے وڈے کام چھاڑ دیندے نے تے چھوٹے کام چکراں چ پا جاندے نے. آ کے کیا پوچھا؟ مچھر مارنے کا کیا گناہ ہے؟ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی کوفہ سے. کہا حضور کے سارے خاندان کو تمہارے علاقے والوں نے ذبح کر دیا پکڑ کے، اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج تم مچھر کا پوچھ رہے ہو آ کے؟ تو گزارش یہ ہے کہ کہیں دیکھیے اہل بیت عظام اور کوفہ والے جنہوں نے ظلم کیا، دکھنے میں ظاہری طور پر آج بھی آپ دیکھ لیں مسلمان اور کافر، بعض دفعہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، اصل اندر کی چیز ہے. کوفہ والوں کے سروں پہ کچھ سینگ نہیں تھے کہ نظر آ رہے ہوں کہ یہ بڑے جانور ہیں، بلکہ وہ اندر سے حیوان بن چکے تھے جنہوں نے ظلم کی داستان رقم کی، اور ایسی داستان رقم کی کہ زمین و آسمان کو رلا دیا. شاعر کہتا ہے پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو
تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو۔ یہ ہے اصل زندگی اور بندگی کہ کربلا میں جا کے بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور ہم آج کی ٹریننگ لینے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم نے صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھی؟ کیا ہم نے آج تہجد پڑھی؟ نہیں، اسی مدینے پاک جا کے تو مکے پاک جا کے اتھے تہجد شروع کریں گے۔ جو ادھر نہیں پڑھتا وہ ادھر بھی نہیں پڑھتا، جڑے اتھے پیڑے اتھے بھی پیڑے۔ اس لیے یہاں سے اچھے بن کے، اچھے بچے بن کے جانا ہے، اچھے بن کے جانا ہے۔ اور فرمایا حجر اسود کا استقبال جس جذبے سے کریں گے اسی پہ مہر لگا لیں گے۔ اگر اسی دلدل کے ساتھ جا کے استقبال کریں گے تو فیصلہ خود کر لیں کہ کیا اپنے دل پہ مہر لگوائیں گے۔ اس لیے بڑے بڑے صحابہ، اولیاء حجر اسود کا استقبال کرنے سے پہلے بڑا بڑا رویا کرتے تھے کہ میں کس منہ کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ بیت اللہ کا استقبال کروں۔ حجر اسود کے سامنے جانا ایسے ہی ہے، اشارہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو سلام کرنا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، حج کی روح کے اوپر انشاءاللہ کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ پہلے حج نام ہے 5 دنوں کا۔ حج کتنے دنوں کا نام ہے؟ ہمارے ہاں اور پوری دنیا میں بڑی عید کون سی ذی الحجہ کو ہوتی ہے؟ 10 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے نا؟ جیسے چھوٹی عید 1 شوال کو ہوتی ہے، رمضان ختم ہوتا ہے تو 1 شوال، اور بڑی عید شوال کے بعد ذی قعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے۔ تو عید سے 2 دن پہلے اور عید کے 2 دن بعد، یہ 5 دن حج کے دن ہیں۔ کون کون سے جی؟ عید سے اور عید کے بعد ہمارے پاس یہ 5 دن ہیں۔ پہلا دن یعنی 8 ذی الحجہ، دوسرا دن یعنی، تیسرا دن یعنی 11واں دن، چوتھا، اور 12ویں تاریخ آ گئی تو کون سا؟ 5واں حج ہمارا آ گیا۔ 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، 1، 2، 3، 4، 5۔ عید سے 2 دن پہلے، عید کے 2 دن بعد۔ پہلے دن آپ نے ذرا میرا تھوڑا ساتھ دینا ہے۔ پہلے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ ذرا سارے اشارہ کریے۔ ایک کام۔ پہلے دن کتنے کام کرنے؟ ذرا سارے اشارہ کریے، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ پہلے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ دوسرے دن کتنے کرنے ہیں؟ تیسرے دن کتنے کرنے ہیں؟ چوتھے دن کتنے کرنے ہیں؟ نہیں 4 تو واپس آ جاؤ جی۔ چوتھے دن کتنے کرنے ہیں؟ 5ویں دن کتنے کرنے ہیں؟ تو بتائیے حج آسان ہے مشکل ہے؟ دوبارہ بولیے، آپ خود بولیے۔ پہلے دن، پہلے دن 1، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، بس یہ حج ہے۔ پہلے دن ایک کام کیا کرنا ہے؟ احرام باندھ کر مینا چلے جانا ہے، وہاں 5 نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں۔ دوسرے دن 2 کام کرنے ہیں۔ پہلے دن کیا کام کرنا ہے جی؟ دوسرے دن 2 کام کیا کرنے ہیں کہ ہم نے فجر کے بعد عرفات چلے جانا ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ کونا مینا ہے، درمیان میں مزدلفہ ہے اور آخر میں عرفات ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو مینا سے نکل کر بیچ والی جگہ کو چھوڑتے ہوئے، کس کو چھوڑتے ہوئے کہاں چلے جانا ہے؟ عرفات۔ پورا دن وہاں گزارنے ہیں۔ ظہر عصر 2 نمازیں پڑھنی ہیں۔ جو مقیم ہوں گے وہ پوری نماز پڑھیں گے، جو مسافر ہوں گے وہ مسافرانہ نماز پڑھیں گے۔ اور وہاں جا کے کافی سارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ احناف کے ہاں یہ ہے، اہل سنت والجماعت احناف کے ہاں یہ ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، باقی کو دونوں اکٹھی بھی کر لیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہ نہیں کہ حرام ہے، وہاں جا کے لڑائی جھگڑے فتوے نہ دیں، ایک دوسرے کو فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں، فتوے نہ دیا کریں۔ گزارش ہے، ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ ہاں، تو طالب علم سیکھتا ہے، ایک طالب علم بن کے جانا ہے، دوسرا نوکر اور خادم بن کے جانا ہے حاجیوں کا۔ کس کا؟ اس کے خادم اللہ نے سب سے پہلے خادم کن کو بنایا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو۔ تو جو خادم بن کے جائے گا اس کی نسبت کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ حضرت
اور کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ حضرت علیہم الصلاۃ والسلام. تو جو بندہ خادم بن کے جائے گا وہ اپنی نسبت ان ہستیوں کے ساتھ کروا لے گا، اور جو خادم بن کے نہیں جائے گا وہ خود ہی فیصلہ کر لیں. یہ نہ دیکھیں ہمیں کون سی سہولت مل رہی ہے نہیں مل رہی، چھوڑ دیں ان چکروں کو. گزارش ہے میری، میں نے ایسے دوستوں کو دیکھا جو 40-40 لاکھ روپیہ حج پہ لگا رہے ہیں، اتنے مہنگے پیکج لے رہے ہیں، پھر بھی آپس میں لڑائی جھگڑا ہی ہو رہا ہے. اور بھئی ہمیں وہاں جا کے سڑک پہ بٹھا دو. ہماری جو حاجی کا 1 روپیہ بھی کھائے گا وہ کل قیامت کے دن الٹا لٹکایا جائے گا. وہ چاہے وہ وزیر مذہبی امور ہو، چاہے وہ حج ڈائریکٹر ہو، جو بھی ظلم زیادتی کرے گا، لیکن اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. یہ کیا حاجی کی اکرام اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن نے صحابہ اکرام کا آپس میں اختلاف ہوا کہ کائنات کی سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، تو جو سب سے پہلے ذکر کیا گیا پتہ کیا کیا گیا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو صرف سادہ پانی پلانا کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے. تو اتنا اکرام کرنا اتنی بڑی نیکی. تو جو حاجی کا پیسہ کھا جائے گا، کہے گا کچھ، دے گا کچھ، وہ چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ فرد واحد ہو، پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، وہ اس کو اس کے اللہ کے اوپر چھوڑ دے. جب نیکی اتنی بڑی ہے خدمت کرنے کی، تو جو بے اکرامی کرے گا، ان کی خدمت کو کباڑا کرے گا، تو اس کو گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہے پھر. اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہم نے وہاں جھاڑو لگانے والا، کچرا اٹھانے والا اور صفائی کرنے والا، لوگوں کو جیسے یہاں بچے فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے پانی دے رہے ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ کوئی یہ کیا کہتے ہیں وہ پیسے دے کے ویٹر نہیں بلائے گئے. یہ میری آپ کی طرح کے گھروں سے اسپیشل لوگ اٹھ کے آئے ہیں خدمت کرنے کے لیے، اور یہ خدمت اللہ مقدروں والوں کو توفیق دیتا ہے. طواف میں ٹیشو لے کے کھڑے ہو جائیں مطاف کے اندر، جس کو ٹیشو چاہیے ہو، اور 7 دانے والی تسبیح کسی کو چاہیے ہو، کوئی کھجور لے کے کھڑے ہو جائیں، مسواک لے کے کھڑے ہو جائیں. بلکہ آپ بھی نیت کریں ہر عمل کو مسواک کے ساتھ کرنا ہے، اس کی برکت سے 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. حج کے 5 دن پورے کر لیتے ہیں. پہلا دن کیا ہے جی؟ احرام باندھنا. احرام باندھ کر کہاں چلے جانا؟ دوسرے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام مینا سے نکل کر کدھر آ جانا؟ عرفات آ جانا. پورا دن گزارنا، بڑا قبولیت کا وقت ہے. خوب دعائیں مانگیں، خوب اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں. سب سے زیادہ شیطان اپنے سر پہ مٹی اس دن ڈالتا ہے، کیونکہ لما تنزل من الرحمہ وتجاوز اللہ عن الذنوب العظام. کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ رب کی وہ رحمتیں اتر رہی ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ پاک نے وہ رحمت اتاری جو بدر کے موقع پہ اتاری تھی. ایک بدر کے موقع پہ دیکھ کے شیطان نے اپنے سر پہ مٹی ڈالی، دوسرا عرفات کے دن وہ مٹی ڈالتا اپنے سر پہ. تو بڑا قبولیت کا وقت، خوب دعائیں، خوب تلاوت، تلبیہ. تھک جائیں تو آرام بھی کر لیں. یہ آپ کا عرفات کا دن ہو گیا. دوسرے دن کتنے کام کرنے ہیں جی؟ پہلا کام کیا، کہاں سے نکلنا ہے صبح، کہاں چلے جانا ہے. سارا دن گزارا، ظہر اثر کی نماز ادھر پڑھی. مغرب کی اذانوں کے بعد یہ لفظ ذرا بول لیجئے، یہاں سے نکلنا ہے. کہاں سے؟ اور کہاں چلے جانا ہے جس کو چھوڑ کے گئے تھے؟ مزدلفہ. یہاں رات گزارنی ہے. یہاں آ کے ہم نے مغرب عشاء، بے شک رات 2 بجے پہنچے، جب بھی پہنچے ہم نے نمازیں کہاں آ کے پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں پڑھنی ہے. ویسے تو بالکل قریب ہے، لیکن بعض رش کی وجہ سے تھوڑی تاخیر بھی ہو جاتی ہے. تو مغرب عشاء کہاں پڑھنی ہے؟ رات کوئی وہاں آرام فرمائے، موقع ملے تو 2-4 نفل پڑھ لیں، لیکن زیادہ عبادت نہ کریں، آرام کریں. اور 70 کنکریاں چن لیں چنوں کے دانے کے قریب آگے پیچھے، جہاں زیادہ بڑی ہوں نہ زیادہ چھوٹی ہوں، اور اپنے پاس اس کو دھو کے رکھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ ویسے بھی رکھ سکتے ہیں، چھوٹی بوتل میں رکھ لیں، تھیلی میں رکھ لیں. رات کو ادھر آرام کریں گے. اور اس آرام کے لیے آپ نے اپنے ساتھ، جب مکہ مکرمہ سے مینا آئے تھے نا حج کے پہلے دن، تو مزدلفہ کے لیے تکیہ اور چادر، جو بھی سامان، کیونکہ وہاں چٹیل میدان ہونا ہے، جو بھی آپ کو کمفرٹ لگتا ہے وہ آپ نے سامان مکہ مکرمہ سے ہی مینا لے کے آنا ہے اپنے خیمے میں. اور جب عرفات جانا ہے نا صبح دوسرے دن، تو ساتھ ہی لے کے جانا ہے. وہاں سے واپسی پہ مزدلفہ میں رات میں جب آرام کرنا ہے
تو وہ چھوٹا تھیلا آپ کے پاس ہو جس میں کوئی گدا فولڈنگ والا مل جاتا ہے، ہوا والا تکیہ، جو آپ مناسب سمجھیں، رات یہاں گزارنی ہے اور صبح فجر کی نماز یہیں پڑھنی ہے. کہاں پر؟ مزدلفہ میں. اور فجر کے بعد کھڑے ہو کے، بڑا قبولیت کا وقت ہے، دعا مانگنی ہے جتنی اللہ توفیق دے. اس کے بعد وہاں سے آپ نے نکل کر پھر واپس کہاں چلے جانا ہے؟ مینا چلے جانا ہے. اب حج کا کون سا دن شروع ہو گیا؟ تیسرا دن شروع ہو گیا. اور اس کو اور کیا کہیں گے؟ عید والا دن بھی کہیں گے. اس کو اور کیا کہیں گے؟ اور کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں اور بتائیں. 10 ذی الحجہ بھی کہیں گے اس کو. 10 ذی الحجہ عید والا دن اور حج کا تیسرا دن. حج کا آج کتنے کام کرنے ہیں؟ 3 کام کرنے ہیں. ذرا سارے بولیے آج کتنے کام کرنے ہیں؟ پہلے دن کتنے کیے ہیں؟ دوسرے دن کتنے کیے ہیں؟ کیا کیا؟ صبح کے وقت چلے گئے اور مغرب کی اذانوں کے بعد کہاں؟ مزدلفہ. فجر کے بعد مزدلفہ فجر پڑھ کے دعا مانگ کے یہاں سے نکلنا ہے، پھر واپس کہاں چلے جانا ہے؟ یہ حج کا کون سا دن شروع ہو چکا ہے؟ تیسرا. آج کتنے کام کرنے ہیں؟ پہلا کام، شیطانوں کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، پہلے چھوٹا شیطان آتا ہے، پھر درمیانہ، پھر بڑا. تو چھوٹے کو بھی نہیں، درمیان والے کو بھی نہیں، جو بڑا ہے آخر میں. جب بھی جس نے جانا ہے، چھوٹا سب سے پہلے آنا ہے شیطان، پھر درمیان والا، پھر آخر میں بڑا آنا ہے. صرف بڑے شیطان کو ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارنی ہیں. اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اچھا، قربانی یہ ہے دم شکر حج کا. یہ کیا ہے؟ جو آپ پاکستان میں قربانی کرتے تھے، ریکویسٹ ہے، گنجائش تھوڑی سی بھی ہو، ایک ہے فرض ہونا، فرض نہیں بھی ہے، تھوڑی سی بھی گنجائش ہو تو اس قربانی کو مس نہ کریں. چاہے وہ یہاں کر لیں، چاہے وہ یہاں اپنے بیٹے کو کہہ دیں، بھائی کو کہہ دیں، کسی جگہ میں حصہ ڈلوا لیں. جو روٹین میں یہاں قربانی کرتے تھے اس کو مس نہ کریں. وہ جو قربانی ہے وہ حج کا شکر ہے. وہ حج کا کیا ہے؟ شکر ہے. تو پہلا کام تیسرے دن کیا کرنا ہے؟ 7 شیطانوں کو، 7 کنکریاں بڑے شیطان کو مارنی. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے. قربانی کا سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے، لیکن تھوڑا مشکل ہے کہ خود مینیج کریں. نہیں ہوتا تو بینک والوں نے، یا آپ گروپ میں کوئی ترتیب ایسی بنا لیں، جب آپ کو اطلاع مل جائے، یا بینک والوں نے جو آپ کو ٹائم دے دیا ہے، بے شک وہ اگلے دن کا دیا ہے حج کے چوتھے دن کا، تو اس کے بعد آپ نے سر کے بال منڈوانے ہیں. جو وقت بھی وہ دیں، احتیاطاً آدھا پونا گھنٹہ مزید گزارنے کے بعد آپ حضرات نے اپنے بال منڈوانے ہیں. مرد حضرات ٹنڈ کروا لیں تو سب سے بہتر ہے، ورنہ ایک پورے کے بقدر بال کاٹ لیں. اور خواتین بھی آخر سے اپنے بالوں کو لے کر خود ایک پورے کے بقدر کاٹ لیں گی. تو حج کے تیسرے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ پہلا کام بڑے شیطان کو کتنی کنکریاں، اور دوسرا کام قربانی، اور تیسرا کام حلق کروانا، اور خواتین ایک پورے کے بقدر بال کاٹیں گی. اچھا جی، دوبارہ ذرا آ جائیں. پہلے دن کتنے کام؟ کیا؟ احرام باندھ کر مینا چلے گئے، سارا دن وہاں نمازیں پڑھیں، درود پڑھیں، تلبیہ پڑھیں، جو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں. اور عرفات جانے سے پہلے تکبیرات تشریق، جو ہم روٹین میں بھی 9 ذی الحجہ کو شروع کرتے ہوتے ہیں نا، کیا تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کو پڑھنا ہے 13 ذی الحجہ کی عصر تک. یہ روٹین میں یہاں بھی پڑھتے ہیں، وہاں بھی پڑھنا ہے. اور دوسرے دن ہم نے کہاں جانا ہے پہلے ٹائم؟ اور مغرب کی اذانوں کے بعد کہاں جانا ہے؟ ساری رات یہاں مغرب عشاء ادھر پڑھی، صبح فجر بھی ادھر پڑھی، دعا مانگی، اور پھر یہاں سے نکل پڑے. کہاں چلے گئے؟ مینا. وہاں جا کے اب یہ حج کا کون سا دن ہے؟ تیسرا دن بھی ہے، عید کا دن بھی ہے، اور 10 ذی الحجہ بھی ہے، جو نام آپ دینا چاہیں. حج کے تیسرے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ پہلا کام بڑے شیطان کو، دوسرا کام، تیسرا کام، ہاں تیسرا کام سر کے بال. اگلے دن حج کا چوتھا دن آ جائے گا. حج کے چوتھے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ ایک کام. تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد کنکریاں مارنی. پہلے چھوٹے کو، پھر درمیان والے کو، اور پھر
حج کے 5ویں دن بھی یہی کام ریپیٹ کرنا ہے. کیا؟ پہلے چھوٹے کو، پھر درمیان والے کو، پھر بڑے کو. یہ آپ کے حج کے 5 دن مکمل ہو گئے. اب آپ کے صرف رہ گیا طواف زیارہ. کیا رہ گیا؟ جو حج کا فرض ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ احرام باندھ کر عرفات چلے گئے اور واپسی پہ ایک طواف کر لیا تو حج ہو جائے گا. یہ طواف اب رہتا ہے ابھی آپ کا. اس کے لیے چونکہ ایک دن نہیں ہے، اس کے 3 دن ہیں. 3 دنوں میں سے جب موقع ملے کر سکتے ہیں. حج کا 3را دن، حج کا 4تھا دن، حج کا 5واں دن مغرب سے پہلے پہلے. ان 3 دنوں میں 5ویں دن کی مغرب سے پہلے پہلے، جیسے قربانی کا وقت جتنا ہوتا ہے نا، قربانی والا دن، اگلا دن، پھر اگلے دن کی مغرب سے پہلے پہلے. بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے دن جب 3 کام کر لیں، قربانی کر لی اور حلق کر لیا، پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مار لی، پھر قربانی، اور پھر کیا ہو گیا، سر کے بال، اور آپ سادہ کپڑے آپ نے پہن لیے ہیں اور خوشبو وغیرہ لگائی ہے. انہی کپڑوں میں بھی آپ جا کے طواف زیارہ کر سکتے ہیں اور صحیح کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ ٹنڈ نہیں کروانی، نہ ہی خواتین نے بال کاٹنے ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا قربانی کا دن اگلا دن آیا ہے، بعض دفعہ بینک اگلے دن کا ٹائم دے دیتے ہیں، تو آپ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، جب آپ کو سہولت ہو، تھکاوٹ ختم ہو جائے، یا کئی لوگ تو ایسے کہتے ہیں پہلے دن ہی کنکریاں مارتے ہوئے سیدھا ادھر چلے جاتے ہیں، انہی چادروں میں جا کے طواف کر لیتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. چاہے ویسے کر لیں چاہے ایسے کر لیں، دونوں طریقے درست ہیں، جیسے آپ کو سہولت ہو. تو یہ آپ کا آخری فرض ادا ہو گیا طواف زیارہ کا، اور اس کے بعد آپ نے سعی کر لینی ہے، اور یہ آپ کا حج مکمل ہو گیا. جب واپس آنا ہے اپنے دیس میں، یا وہاں سے مدینہ منورہ اور وہیں سے روانگی ہے، تو واپس نکلنے سے پہلے الوداعی طواف ایک کر لینا ہے. تو حج آسان ہے مشکل ہے جی؟ لیکن اندر دے انہوں گند نو مکانا وہ بہت مشکل ہے. سب سے مشکل کام اندر کے گند کو ختم کرنا ہے.